نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس سے پہلے بھی اس موضوع کے اوپر بات کر چکا، اور یہ شاید 2000 سے اور اس سے پہلے، بلکہ میں جب اعتکاف میں تھا، جب کم عمر میں، تو اس وقت بھی میں اپنے احباب سے یہی بات کیا کرتا تھا، توجہ دلایا کرتا تھا۔ آج بھی میں یہی بات پر توجہ دلاتا ہوں۔ میں دوبارہ اس بات پہ ریپیٹ کرتا ہوں آپ کے درخواست پر کہ یاد رکھ لیں کہ یہ بیعت ہے۔ بیعت کہتے کسے؟ بیعت کہتے ہیں اپنے آپ کو، جس کی ہم بیعت کر رہے ہیں، جو بھی امیر ہے، مرشد ہے، پیر ہے، اس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینے کا نام یہ بیعت ہے۔ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینے کا نام، مطلب مرید میں مرشد کی جھلک دکھائی دے۔ جیسا جیسا مرشد کرتا ہے ویسا ویسا مرید بھی کرتا چلا جائے۔ اسی بنیاد پر صراط الذین انعمت علیہم کی بنیاد پر ہی بیعت کرتے ہیں نا۔ تو مرشد کی نماز مرید میں دکھائی دے، اور مرشد کی زکوٰۃ، اس کا حج، مناسک حج، عمرہ، اس کی آئلی زندگی، ازدواجی زندگی، تجارتی مسائل پر اس کا کیا اپنا نظریہ ہے، اور وہ کن اصول اور ضوابط کے تحت مسائل کا استنباط کرتا ہے، وہ کس فقہ کی تقلید کرتا ہے، یہ سارا کچھ مرید میں بھی دکھائی دے۔ اسی لیے تو ہم بیعت کرتے ہیں، ورنہ پھر بیعت تو بے معنی ہو جائے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں دور حاضر کی، میں ایک مثال دوں آپ کو کہ دعوت اسلامی کے جو بانی ہیں، امیر دعوت اسلامی مولانا الیاس قادری دامت برکات العالیہ، ان کے مریدان کو دیکھیں۔ اچھا، الیاس قادری بھی اسی سلسلے سے بیعت کرتے ہیں، قادری سلسلے سے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں بیعت کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ان کے مریدان کا حال، کہ وہ جیسا جیسا ان کے مرشد کرتے ہیں وہ ویسا ویسا کرتے ہیں۔ ان کے پیر صاحب مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکات العالیہ ایک وقت میں ہری پگڑی پہنا کرتے تھے، تو مریدان نے بھی ہری پگڑی پہننا شروع کر دی، اور یہاں تک کہ اس کے لیے روایتیں بھی اٹھا کر لے آئے، روایتی بھی لے کر آتے تھے۔ ہم مدرسے میں ہوتے تھے نا، ہمیں معلوم ہے، اس وقت روایتیں تک ہری پگڑی کے لیے لے کر آتے تھے۔ حد ہے۔ انہوں نے قطعی حرام قرار دے دیا تھا ویڈیو بنانا، تصویریں کھینچنا، اور آج خود ہی ویڈیو کی صورت میں مدنی چینل ہے۔ پہلے تھا نہیں لائیو آ سکتے ہیں، ریکارڈڈ ویڈیو جائز نہیں، ابھی ریکارڈڈ، لائیو، سب چیز جائز ہو گئی۔ تصویریں جتنی ان کی ہیں شاید ہی کسی اور کی ہوں، تو وہ بھی جائز ہو گیا۔ انہوں نے داڑھی میں مہندی لگائی تو سارے مریدان نے کاپی کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے مہندی چھوڑ دی، سفید رکھ لی، تو سب نے سفید کر دی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ مولانا الیاس قادری دامت برکات العالیہ، چونکہ میمن کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے، تو آپ دیکھیں ان کا انداز بیان بھی میمن کمیونٹی کی طرح ہے، میمنوں کی طرح ہے۔ اور ہمارے جو ان کے مریدان ہیں وہ سندھی بھی ہیں، بلوچی بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، اردو اسپیکنگ بھی ہیں، پٹھان بھی ہیں، ہر مکتبہ فکر ان کا مرید ہے، اور ہر زبان بولنے والا ان کا مرید ہے۔ لیکن آپ ان کے مریدان کو دیکھیں، انہوں نے بھی، جو جانتے ہیں کہ ان کی یہ زبان نہیں ہے، انہوں نے بھی اپنا انداز زبان، انداز بیان میمن کمیونٹی والا کر لیا۔ اپنے پیر کو کاپی اس حد تک چلے گئے کہ اپنا انداز بیان میں بھی اپنے پیر صاحب کو کاپی کیا، تو وہ میمن کمیونٹی والا لگتا ہے۔ بالکل آپ کو لگے گا کوئی پنجابی بھی بات کر رہا ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ وہ میمنی کے انداز میں بات کر رہا ہے۔
پھر مولانا الیاس قادری دامت برکاتہ العالیہ نے آپ دیکھتے ہیں کہ اردو کے مخارج کو بھی عربی کے مخارج میں پڑھنا شروع کر دیا، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ اردو کے مخارج الگ ہیں، عربی کے الگ ہیں۔ اردو کے حروف تہجی 39، عربی کے 29 ہیں۔ اردو میں الف بے تے سے جیم اس طرح سے پڑھا جاتا ہے، عربی کا بالکل مخارج الگ ہے، الف با تا ث جیم ح خ اس انداز میں پڑھا جاتا ہے۔ لیکن مریدان نے بھی جو ان میں بڑے اچھے پڑھے لکھے لڑکے ہیں، جن کو میں نے بھی پڑھایا ہے، جانتے ہیں وہ، لیکن باوجود جاننے کے بھی انہوں نے بھی اردو کو عربی مخارج کے ساتھ بولنا شروع کر دیا۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں وہ ان کا انداز بیان کہ دعوت اسلامی میں آقا کا کرم ہے، اس طرح کریں۔ تو آپ نے دیکھا کہ بیت یہ ہوتی ہے کہ اپنے مرشد کو اس طرح سے کاپی کیا جائے۔ آپ نے دیکھا نا، میں نے ایک حاضر کی مثال آپ کو دی، دور حاضر کی۔ تو کہ کیا معاملہ ہے؟ سوال یہ ہے کہ معاملہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے اصل پیر و مرشد کو تنہا چھوڑ دیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو ہم کسی صورت کاپی نہیں کرتے۔ کیا کاپی کرتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں۔ ہماری نماز شیخ عبد القادر جیلانی جیسی نماز نہیں، ہماری نماز کا طریقہ ان کی نماز کے طریقے جیسا نہیں، ہماری زکوٰۃ اس کے مسائل ان جیسے نہیں، ہمارے حج مناسک حج عمرہ یہ ان جیسے نہیں، ہمارا تو کچھ بھی ان جیسا نہیں ہے۔ ہم فالو کرتے ہیں فقہ حنفی کو، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، اور بہت جید امام ہے، آپ کریں، اس سے کسی کا انکار نہیں۔ آپ کی نماز فقہ حنفی جیسی، آپ کی زکوٰۃ فقہ حنفی جیسی، آپ کا حج فقہ حنفی جیسا، آپ کے سارے مسائل تجارتی، آئلی، ازدواجی، ساری زندگی کے مسائل آپ کے فقہ حنفی کے مطابق۔ اگر آپ اپنے نام کے ساتھ حنفی لگائیں تو سمجھ آتا ہے، پر آپ جب قادری لگاتے ہیں پھر تو سوال اٹھے گا نا، پھر تو سوال کیا جائے گا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تو فقہ حنبلی کے مقلد ہیں، اور اگر کوئی یہ کہے کہ آپ مجتہد تھے، آپ خود ہی اجتہاد کرتے تھے، تو معذرت کے ساتھ یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ صرف اپنے بات کو منوانے کے لیے جھوٹ نہیں۔ مجتہد بہت سے مسائل میں ہیں، لیکن وہ اصلی مقلد ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے، فقہ حنبلی کے وہ ماننے والے ہیں، اس کو فالو کرنے والے ہیں۔ کہیں کہیں فقہ شافعی کو بھی کرتے ہیں، لیکن فقہ حنفی کو فالو نہیں کرتے تھے، یہ بات طے ہے۔ تو آپ کی زندگی اور ہماری زندگی میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہاں ہیں؟ اور آپ کوئی عام انسان کی طرح نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ اولیاء اللہ ہی ہیں صرف، نہیں، آپ جید امام ہیں۔ شیخ ابن تیمیہ، امام ذہبی آپ کو امام الحدیث کہتے ہیں، امام الفقہ کہتے ہیں، امام التفسیر کہتے ہیں۔ آپ بہت بڑے امام ہیں۔ اپنے دارالعلوم میں آپ 13 علوم پر درس دیا کرتے تھے، 90 سے 91 سال آپ نے عمر پائی، زندگی بھر آپ پڑھاتے رہے، اور آپ ساری زندگی پڑھاتے رہے کیا؟ فقہ حنبلی کی کتابیں۔ آپ فقہ حنبلی کی کتابیں پڑھاتے بھی رہے، پڑھتے بھی رہے، زندگی بھر آپ 13 علوم پر علم حدیث پڑھاتے، علم تفسیر پڑھاتے، علم الکلام، اس کی عقلی نقلی دلائل، قرات مختلفہ، تفسیر، اصول تفسیر پڑھاتے۔ آپ جید امام ہیں۔ آپ کے پلے کا، آپ کے پائے کا کوئی امام شاید ہی کوئی ہو۔ آپ کے دور میں تو، آپ کے عہد میں تو نہیں تھا کوئی۔ آپ علم نحو کے امام ہیں، علم نحو پڑھایا کرتے۔ اللہ نے آپ کو بڑی بصیرت دی تھی علم میں، اور امت پر بڑا احسان ہے کہ آپ کے دارالعلوم سے، آپ کی دستخط کے ساتھ براہ راست آپ کے فیضیاب طالب علم تلامذہ ہر سال آپ کی دارالعلوم سے 3000 تلامذہ فارغ التحصیل ہوتے عالم دین بن کر۔ اور سوچیں آپ نے 90 سے 91 سال عمر پائی، تو ہزاروں کی تعداد میں آپ نے اس امت کو علماء دین دیے، علماء کرام دیے، جو فقہ حنبلی کے تھے۔ تو مختصراً بات یہ ہے کہ ہماری زندگی میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہاں ہیں، کہاں ایگزسٹ کرتے ہیں؟ آپ ادب کے ساتھ اپنے علماء کرام سے پوچھیں، اپنے پیر و مرشد سے، جو ظاہری پیر و مرشد ہے ان سے پوچھیں، سوال کریں
کہ شیخ عبد القادر جیلانی کو ہم کہاں کس چیز پہ فالو کرتے ہیں، وہ کہیں گے کہ ہم فقہ میں تو امام ابو حنیفہ کو کرتے ہیں، ہاں روحانیت میں کرتے ہیں۔ ارے سیدھا سا سوال ہے، کیوں آپ ادھر ادھر گھماتے ہیں؟ روحانیت کیا زمین سے ہٹ کر کوئی شے ہے؟ دین سے ہٹ کر ہے معاذ اللہ؟ روحانیت کیا ہے؟ توکل، زہد، تقوی، قناعت، شجاعت، شکر، صبر، خوف، رجا، یہ ہے نا۔ یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ دین کے فطری مسلمات ہیں، یہ دین کے فطری مسلمات ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، جب آپ اسلام میں داخل ہو گئے تو آپ کو یہ ماننا ہے۔ ہاں اس کی باریکیاں علماء اولیاء اللہ بیان کرتے ہیں، ان کا حق بھی ہے، وہ اس کی باریکیوں کو بیان کرتے ہیں، اس کے لطائف بیان کرتے ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ توکل میں آپ نے کبھی سنا کوئی توکل میں داتا علی حجویری کو کہے کہ میں توکل میں داتا علی حجویری کی تقلید کرتا ہوں، یا میں صبر میں شیخ شہاب الدین سہروردی کی کرتا ہوں تقلید، یا میں قناعت اور شجاعت میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرتا ہوں، میں خوف و رجا میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی کرتا ہوں۔ نہیں، کوئی ان چیزوں میں تقلید نہیں کرتا، کیونکہ دین کے فطری تقاضے ہیں، فطری مسلمات ہیں۔ آپ دین میں داخل ہوئے، آپ کو کرنا ہے، ہاں اس کی باریکیوں کو بیان کرتے ہیں، اس کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ یہ دین سے آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی 11ویں کھاتے ہیں، 11ویں مناتے ہیں، ان کو کیا دین سے معاذ اللہ استغفر اللہ دین سے ہٹ کر کوئی پرسنالٹی سمجھتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ طے تو کریں نا، آپ کو طے کرنا پڑے گا کہ وہ کون ہیں۔ آپ کے سامنے آپ کا مرشد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہیں، آپ دیکھیں تو صحیح ان کا نماز پڑھنے کا انداز، ان کا کھانے کا انداز، ان کا اٹھنے کا انداز، ان کا نماز پڑھنے کا طریقہ، ان کے وظائف، ان کی تسبیحات نماز کی، ان کی زندگی کے سارے مسائل میں وہ کس طرح استنباط کرتے ہیں، آپ دیکھیں تو صحیح، پھر آپ اپنے آپ کو دیکھیں، آپ سوال کریں اپنے مرشد سے کہ آپ میرے آئیڈیل ہیں، آپ میرے مینٹور ہیں، میں نے آپ کی بیعت کی ہے، میں کیا کروں؟ کہیں گے تم سوچو، جیسا میں کرتا ہوں ویسا تم کرو، تم کیوں نہیں میں ایسا کرتے جیسا میں کرتا ہوں؟ آپ نے زندگی بھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے رفع الیدین کیا، اور یہ زندگی بھر آپ نے 90 سے 91 سال کی زندگی پائی، رفع الیدین کرتے رہے، اور یہی رفع الیدین کرتے رہے زندگی بھر، فقہ حنبلی کو فالو کرتے رہے، اور یہی سب کچھ کر کے آپ قطب العارفین بنے، تمام اولیاء اللہ کے آپ رہبر سید امام ہیں، آپ ہیں، آپ نے اسی رفع الیدین کے ساتھ کیا۔ آپ وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جن کو حضور علیہ السلام کا براہ راست فیض حاصل ہے۔ اگر خدا نخواستہ رفع الیدین منسوخ ہو چکا ہوتا تو حضور خود فرماتے کہ اے عبد القادر، ہم یہ رفع الیدین بعد میں ہم نے چھوڑ دیا تھا، لہٰذا تو بھی چھوڑ دے۔ نہیں، اسی رفع الیدین کے ساتھ آپ غور تو کریں، اسی رفع الیدین کے ساتھ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ وہ کرتے رہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ اس چیز کو کرتے رہے، اور آپ قطب العارفین، قطب الاقطاب، یہ سب اللہ رب العزت نے آپ کو ٹائٹل دیے نا، آپ بنے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم اس وقت تک عالم دین بنتے نہیں ہیں جب تک کہ ہم رفع الیدین، ترک رفع الیدین پہ کوئی مقالہ یا بیان نہ دے دیں۔ اس وقت تک ہمارے مدارس میں عالم دین نہیں بنتا وہ شخص۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم جب رفع الیدین پر کرٹیسائز کرتے ہیں، در حقیقت کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم ڈائریکٹلی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر کرٹیسائز کرتے ہیں، اور پھر اگر معاذ اللہ استغفر اللہ کہنا یہ چاہیے کہ پھر ہم حضور علیہ السلام کی بھی اس عمل کی توہین کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ عمل حضور کا ہے، رفع الیدین کرنا، اور ساری فقہ حنبلی، کون نہیں جانتا کہ کتنے جید امام فقہ حنبلی کے امام احمد بن حنبل ہیں۔ لہٰذا ہمیں بھی جیسا ہمارے پیر و مرشد نے کیا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، ہمیں بھی ویسا ہی کرنا چاہیے۔ آپ فقہ حنفی کو فالو کریں، ان کی تقلید کریں، کسی کا انکار نہیں ہے، بڑے جید امام ہیں، لیکن آپ امام احمد بن حنبل کے بارے میں اس کو بھی فالو کریں، اور آپ کے پاس زیادہ سوچنے کا ہے نہیں، آپ کے پاس دلیل کافی ہے آپ کے لیے
آپ کے لیے آپ کے پاس دلیل کافی ہے. آپ کو حدیثوں سے اس سے استنباط کرنا، اس سے جواب دینا، قرآن اور حدیث کی روشنی میں، یہ سب چھوڑ دیں. آپ سے کوئی پوچھے آپ کے لیے یہ دلیل کافی ہے کہ میرا مرشد فقہ حنبلی کو فالو کرتا ہے، میرا مرشد رفع الیدین کرتا رہا زندگی بھر، اور اسی کو کرتے ہوئے وہ قطب العارفین بن گیا. آپ کے لیے دلیل کافی ہونی چاہیے. میں یہ نہیں کہتا آپ محنت کریں، بہت پڑھیں، کچھ نہ پڑھیں. آپ اپنے پیر و مرشد پر تو کم از کم ریلائے کریں، ان کے اوپر ڈیپینڈ کریں. آپ سب کچھ ان پہ چھوڑ دیں کہ میرا پیر و مرشد کرتا تھا تو کیا غلط کرتا تھا وہ. بس یہ کافی ہے آپ کے پاس جواب. آپ کو اگر آپ کا رجحان بہت ہے فقہ حنفی پر، بے شک آپ کریں. آپ 5 نمازوں میں سے 3 نمازیں، چلیں ایک زیادہ کر دیتے ہیں، 3 نمازیں فقہ حنفی کے مطابق پڑھیں. 2 نمازیں تو رفع الیدین کریں، 2 نمازیں تو فقہ حنبلی کے مطابق پڑھیں. اپنے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کریں. کہیں تو نظر آئے کہ آپ ان کو فالو کرتے ہوئے ہیں. کسی مسئلے پہ تو ان کو فالو کریں. وضو کے مسائل پہ ان کو فالو کریں. زکوٰۃ کے مسائل ہے، کہیں تو ان کی تقلید کریں. لیکن آپ نہیں کرتے. ان کا دین میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. انہوں نے، آپ ہمیشہ کہتے ہیں ہماری محفل میں سرکار آ گئے، ہماری محفل میں شیخ عبد القادر جیلانی، آج محفل میں جناب معذرت کے ساتھ آپ اتنے بڑے نہ بنا کریں کہ اپنی محفل میں ان کو بلاتے رہیں کہ وہ آ گئے، وہ آ گئے. آپ جائیں ان کی محفل پر، آپ جانے والے بنا کریں. وہ آ گئے، وہ آ گئے نہیں، آپ جائیں. آپ کے جانے سے مراد آپ ان کی کتابیں پڑھیں. انہوں نے فقہ کے اوپر باقاعدہ پوری کتاب لکھ دی، غنیۃ الطالبین. اسٹڈی کریں، آپ پڑھیں تو صحیح. آپ اپنی محفل میں بلاتے ہیں، اتنے بڑے بن جاتے ہیں. اور آپ نے حال کیا ہے، آپ نے پورا رفع الیدین ہو، پوری فقہ حنبلی کو اٹھا کر آپ نے اہل حدیث وہابیوں کے کھاتے پہ ڈال دیا. ارے بھائی، وہ تو ہر اچھی چیز جہاں سے ملتی ہے اٹھا لیتے ہیں اور پھر تقلید کا بھی انکار کرتے ہیں. ان کو محنت کرنے کی عادت نہیں ہے، وہ پکڑ دھکڑ پارٹی ہے بھائی. اس سے پکڑ لیا، اس سے پکڑ لیا، امام بخاری کو اٹھا لیا انہوں نے، تو آپ بخاری بھی چھوڑ دیں، اس کو بھی ماننا چھوڑ دیں. انہوں نے تو امام بخاری کو بھی پکڑ لیا. 4 مصلے میں سے 3 کو ہٹا دیا، پلے کچھ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ امام احمد بن حنبل کا مصلی سنبھال کے رکھو، ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں. ان کے پلے کچھ تھا نہیں. تو آپ اپنی زندگی ان اہل حدیث اور وہابیوں کے پیچھے کیوں خراب کرتے ہیں؟ آپ نے فقہ حنبلی جو اتنا مستند یہ فقہ ہے، یہ مذہب ہے، اس کو اٹھا کر آپ نے ان کے کھاتے پہ ڈال دیا. چھوڑیں ان کو سوچنا چھوڑ دیں، ان سے بات کرنا چھوڑ دیں. ان کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے ان اہل حدیث اور وہابیوں کی. یہ زندگی میں نہیں پڑھتے. یہ ادھر ادھر کی بات تنقید کر دی، اس پہ کر دی، کبھی اسٹڈی کر کے کوئی کتاب نہیں لکھتے. لکھیں گے بھی تو وہی امام بخاری کے اوپر اسی ایک حدیث کو پکڑ لیں گے، آپ کا رد کر دیں گے، دیوبندی کا کر دیں گے، ہم بریلویوں کا کر دیں گے، اہل تشیعوں کو پکڑ لیں گے. بس یہی کام ہے ان کا. کوئی علمی کام نظر نہیں آئے گا. چھوڑ دیں آپ. میں تو ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہتا، آپ بھی ڈسکس کرنا چھوڑ دیں. آپ فقہ حنبلی کو اسٹڈی کریں، پڑھیں، کیونکہ آپ کے پیر و مرشد کیا کرتے تھے. امید ہے آپ کو میری یہ بات، میں نے دوبارہ یہ بات اس لیے کی آپ کے اصرار پر، تو لہٰذا امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ بات سمجھ آئی ہوگی. اور اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو معذرت. مقصد آپ کا توجہ دلانا ہے. جو لوگ بیعت کو، سلسلے کو نہیں مانتے، وہ تو میرے مخاطب ہی نہیں ہیں. میرے مخاطب تو آپ ہیں جو اپنے ہیں، جو اس سلسلے میں مرید ہوتے ہیں. میں بھی مرید ہوں شیخ عبد القادر جیلانی کا. میرے مخاطب تو آپ ہیں. میں ایڈریس آپ کو کر رہا ہوں، ان سے تو بات ہی نہیں کر رہا نا جو اس سلسلے کو نہیں مانتے. ان سے بات کرنا تو بے وجہ ہو. لہٰذا آپ اپنے ہیں، اس چیز کی طرف توجہ دیں. اللہ رب العزت آپ کو برکت دے گا اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے بھی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمارا اس بات میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.